ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، الحمدللہ کئی دنوں سے دروس سابقہ میں عظمت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے کہ جو چیزیں بھی بناتے ہیں ان میں بعض کو بعض پہ ترجیح دیتے ہیں. جیسے اللہ نے انبیاء بھیجے، بعض تاریخوں میں ہے کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے. ان میں سے 5 پیغمبر جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل. وہ 5 کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ دیکھیں سارے قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی پیغمبروں کو بلایا ہے تو ان کے نام کے ساتھ بلایا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم، نام کے ساتھ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بلایا تو فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک. اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. تو سب کو نام کے ساتھ بلایا ہے. یہ شان میرے مدنی کی ہے، رحمت دو جہاں کی ہے کہ جب بھی بلایا ہے تو لقب سے بلایا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے تو لقب کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، براہ راست نام لے کے نہیں بلایا ہے. یہ بھی ایک عظمت کی نشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی طرح دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کتنی مدت تک اللہ کے آگے روتے رہے جب ان کو جنت سے نکال دیا گیا، آسمانوں سے اتار دیا گیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ. تو اتنی مدت کے بعد اللہ نے ان کو اپنے کلمات سکھلائے، ان نے دعا مانگی تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی.
اللہ تبارک و تعالی نے میرے بدی سے کہا کہ آدم تو مانگتا رہا نا، آپ کو بغیر مانگے انکا لتلقی القرآن من لدنہ عظیم، تو بغیر مانگے ہوئے اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اسی طرح دعا مانگی تھی کہ واجعل لی وزیرا من اہلی، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی انہوں نے تو مانگا ہے نا، میں تمہیں بغیر مانگے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وہ اپنے بوجھ اتارنے کے لیے اپنے بھائی کو وزیر بنا رہے ہیں، لیکن وضعنا عنک وزرک، ہم نے تمہارا بوجھ ویسے ہی اتار دیا ہے، آپ کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ عظمت مصطفیٰ دیکھنی ہے تو عالم ارواح پہ نظر ڈالیں۔ عالم ارواح نے اللہ نے تمام انبیاء اور پیغمبروں کو اکٹھا فرما کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اللہ نے فرمایا کہ وعدہ کرو، عہد کرو، میں نے آپ کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، پھر میرا ایک نبی آئے گا محمد مصطفیٰ، تو اگر تمہیں ان کا زمانہ ملے تو اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو۔ یعنی اندازہ کریں کہ عالم ارواح میں بھی تمام انبیاء سے حضور کی عظمت کا وعدہ لیا گیا، اور اسی طرح عالم دنیا میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو عظمت دی کہ معراج کی رات میں آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو 1,24,000 پیغمبر انتظار میں تھے۔ اب سب پیغمبر کھڑے ہیں، اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، اب ہر پیغمبر یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں آج امامت انبیاء کا سہرا کس کو ملتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے انبیاء علیہم السلام صرت مشرقاً و مغرباً و شمالاً و جنوباً ما رأیت مثل محمد، میں نے مشرق و مغرب شمال جنوب ساری دنیا دیکھ ڈالی ہے لیکن حضور جیسا نہیں دیکھا، تقدم یا محمد، حضور آپ آگے آئیں اور نماز پڑھائیں۔ تو حضور امام الانبیاء بھی ہوئے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ بھی کیا وجہ ہے، اگر اللہ چاہتے یہی کعبے میں سارے انبیاء کو جمع کر لیتے۔ کعبہ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ سے افضل ہے، لیکن اللہ نے یہاں نہیں جمع کیا تو مسجد اقصیٰ کتنا سفر ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ گھر میں تو ہر کوئی اپنے گھر میں بڑا ہوتا ہے، کمال تو یہ ہے نا جی کہ قبلہ بھی بنو اسرائیل کا ہو، علاقہ بھی بنو اسرائیل کا ہو، اور امامت محمد مصطفیٰ کرے۔ شان تو یہ تھی۔ پھر آسمانوں پر آپ کی عظمت دیکھیں کہ جب معراج ہوا ہے تو پہلے آسمان پر ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا پیغمبروں کو کہ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ کے استقبال کرو میرے نبی کا۔ انہوں نے کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح،
اسی طرح دوسرے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ، سب انبیاء استقبال کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں بھی عظمت دی اور آسمانوں میں بھی عظمت دی کہ تمام انبیاء وہاں بھی حضور کے استقبال میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 نعمتیں ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملی۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اگر جنگ پہ جاؤں تو 1 مہینہ پہلے ایک دشمن کے دل میں رعب پڑ جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے کہ ساری زمین مسجد بھی ہے، پاک بھی ہے، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلے غنیمت حلال نہیں تھی، جنگ کے بعد جو مال ملے اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اگر آگ جلا دیتی تھی تو معنی ہے کہ وہ قبول ہو گیا، اور آگ نہ جلائے پڑا رہے تو معنی ہے کہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کا پردہ رکھا ہے کہ مال غنیمت لینا بھی جائز ہے اور کھانا بھی جائز ہے، تاکہ پردہ بھی رہے اور امت مصطفیٰ کو مال بھی ملے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت میں حوض کوثر دینا ہے۔ حوض کوثر جو ہے اس کے جو پیالے ہوں گے نا پانی کے، وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے، اور وہاں حضور کھڑے ہو کر سیدنا ابو بکر سیدنا عمر ساتھ ہوں گے اور آپ پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو فرمایا ہر نبی کو حوض بھی ملا ہے اور انہیں تمنا بھی ہے کہ میرے پاس آنے والے لوگ زیادہ ہوں، لیکن میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے حوض پہ لوگ زیادہ آئیں گے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں بھی عظمت ہے کہ جب ساری دنیا میدان محشر میں جمع ہو گئی اور وہ بڑا سخت دن تھا، اب لوگوں نے سوچا کہ کس کے پاس جائیں، پھر فیصلہ ہوا کہ حضرت آدم کے پاس جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا انت ابو البشر، آپ تمام آدمیوں کے باپ ہیں اور آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، آپ کو اللہ نے جنت میں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آج ہماری سفارش کریں، شفاعت کریں، اور شفاعت یہ ہو کہ بس پیشی شروع ہو جائے، یہ نہیں کہ کسی کو جنت ملے نہ ملے، نہیں، پیشی تو شروع ہو نا۔ انہوں نے کہا اذهبوا الی غیری، میں شفاعت نہیں کر سکتا میرے بغیر کسی اور پیغمبر کے پاس جائیں، میں نے غلطی کی تھی جس کی وجہ سے آسمانوں سے نکالا گیا، میں کیسے سفارش کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگ کے غلطی کی، اب میں نہیں سفارش کر سکتا، اذهبوا الی غیری۔ اسی طرح چلتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ یا محمد اشفع لنا، ہماری سفارش کریں۔ آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، یہ شفاعت تو میں نے کرنی ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں علمنی وحامد لم یعرفنی الان، اللہ مجھے اپنے حمد سکھلائیں گے جو اب میں نہیں جانتا، اور میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا،
انہی محامد کے ساتھ اللہ کا حمد کروں گا۔ اللہ حکم دیں گے ارفع راسک یا محمد، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لیں، جو کہو گے تمہاری بات قبول ہے۔ تو شفاعت کبریٰ بھی حضور کریں گے، اور اس کے بعد پھر شفاعت، کئی شفاعتیں حضور فرمائیں گے، چونکہ سب سے بڑی امت جو ہے وہ حضور کی ہوگی۔ تمام ایمان والوں کی صفیں 120 ہوں گی، ان میں 40 صفیں سارے انبیاء کی اور 80 صف محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بھی اعلان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا خبردار ایمان والو، تمہاری آواز بھی میرے مدنی کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ کہیں آواز اونچی کر بیٹھو تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ایک وفد آیا، حضور اپنے گھر میں جا چکے تھے، وہ باہر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، حضور باہر آئے ہماری بات سنیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو بلاتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، یہ بے وقوف ہیں، ان کو اتنا عقل نہیں ہے کہ اللہ کا نبی جب گھر چلا گیا تب آرام کرنے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کرتے کہ جب آپ ان کی طرف آتے تو پھر آپ کو اپنا مسئلہ پیش کرتے۔ تو یہ باہر کھڑے ہو کے بلانا جو ہے، اب آپ خود اندازہ کریں، پیغمبر موجود ہے گھر میں اور باہر کھڑے ہو کے بلانا بھی ناجائز ہے۔ ہم تو اپنے ملک میں بلا لیتے ہیں نا، جھنڈیاں لگا کر، حلوے کی دیگ پکا لی اور اس کے بعد حضور کو بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عقل ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان جو ہے، جتنا آپ کوشش کریں، ساری دنیا کی کلمیں ٹوٹ جائیں گی، دریا سوکھ جائیں گے، لیکن حضور پاک کی محبت اور عظمت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عظمت نصیب فرمائے۔